اپنے اندر بچوں کی سی صفات پیدا کیجیے۔ بچے جب مانگتے ہیں تو والدین سے رو کر مانگتے ہیں، بار بار روتے ہیں اگر کوئی چیز نہ دی جائے، اس قدر روتے ہیں کہ مجبوراً ماں باپ کو دینا ہی پڑتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے آگے ان دنوں جھکیے، رو کے مانگیے، بار بار مانگیے، اپنی حاجات کے لیے اتنا روئیے، اتنا مانگیے، اس تڑپ سے مانگیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی جولی کو خالی نہ لٹائیں، اللہ تعالیٰ کو دینا ہی پڑے اور وہ دے کر ہی اٹھائیں۔ کبھی بھی اپنے دل میں تکبر مت پیدا کیجیے۔ جو انسان دل میں تکبر لاتا ہے وہ ابلیس کی مثال کو سمجھ لے۔ ابلیس جیسا عبادت گزار فرشتہ تکبر کی وجہ سے شیطان کہلوایا۔ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند جو چیز ہے وہ تکبر ہے۔ اس ماہ رمضان کی مبارک گھڑیوں کے صدقے، روزے کی برکتوں والی اور رحمتوں والی گھڑیوں کے صدقے، روزے کی برکتوں سے صرف اگر کسی کو محروم رکھا جاتا ہے تو متکبر انسان کو رکھا جاتا ہے۔ ایک دفعہ عثمان سے اڑتے ہوئے پرندے سے کسی نے پوچھا کہ تو اتنی بلندی پر پرواز کرتا ہے، کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ کیا تمہارے دل میں کبھی تکبر نہیں آیا کہ میں اتنی بلندی پر پرواز کر رہا ہوں؟ کیا تم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ میں گروں گا تو میرا کیا رہے گا؟ پرندہ بولا، میں انسان تو نہیں، میں تو پرندہ ہوں، بلندی پر جانے کے بعد بھی میری نظریں زمین پر ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت پر ہوتی ہیں۔ اسی لیے انسان کو جب تھوڑا بہت اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں تو انسان کی ہوا ہی چینج ہو جاتی ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، دوسروں کو کچھ سمجھتے نہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تکبر انسان کو روزے کی برکتوں سے محروم کر دیتا ہے۔ آپ نے روزہ بھی رکھا، نمازیں بھی پڑھی، پھر بھی انسان کو انسان نہ سمجھا، دوسروں کو کچھ نہ سمجھا، لیکن اس سے کیا ہوا؟ فرمان مصطفیٰ کے مطابق آپ روزے کی برکتوں سے محروم ہو گئے۔ رمضان المبارک جو اتنا مبارک ماہ ہے، اس میں کوشش کریں، نماز تہجد ادا کریں، زیادہ سے زیادہ صدقات دیں۔ تہجد جو ہے اللہ تعالیٰ کی بہت ہی لاڈلی نماز ہے، بہت ہی لاڈلی نماز، اور میں کہتی ہوں کہ تہجد کے سجدوں کی لذت صرف وہی بندہ لے سکتا ہے جسے اللہ تعالیٰ منظور کرتا ہے۔ ہر کوئی بندہ اس کے مزے نہیں لوٹ سکتا۔ اس وقت عام انسان کو تو آنکھ ہی نہیں عام انسان کی کھلتی۔ جو لوگ کہتے ہیں نا ہم صدیوں سے روزے نہیں رکھتے، نمازیں نہیں پڑھتے، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے رزق کی فراوانی کی ہوئی ہے، رزق دیا ہوا ہے، یا ہم انسان ہیں نا حساب کتاب میں بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے حساب نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے کبھی ہم سے حساب نہیں کیا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارے اعمال کتنے غلط ہیں، پھر بھی وہ ہمیں رزق دیتے جاتے ہیں۔ انسان ہے نا، ہم حساب کتاب لگانے بیٹھ جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ فلاں بندہ روزے نہیں رکھتا، نمازیں نہیں پڑھتا، پھر بھی اتنا امیر ہے۔ تو میں کہتی ہوں اس بندے سے پوچھئے جا کے، اگر وہ بندہ اتنا ہی امیر ہے، اتنا ہی اللہ تعالیٰ نے اسے سکون دیا ہے، دولت میں اگر اتنا ہی سکون ہے تو اس کے سکون کا کیوں جنازہ نکل چکا ہے؟ اسے رات کو سونے کے لیے کیوں گولیاں کھانی پڑتی ہیں؟ نیند کی درجنوں گولیاں کھا کر بھی نیند صحیح سے نہیں آتی۔ سکون ہے، روحانیت ہے تو صرف اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت میں رکھی ہے۔ روزہ دار کو جو اللہ تعالیٰ سکون عطا کرتے ہیں، نمازی کو جو اللہ تعالیٰ سکون عطا کرتے ہیں، بھوک پیاس کے باوجود بھی جو ہمارے دل کو تقویت ملتی ہے، وہ نہ تو کسی دولت مند کو ملتی ہے اور نہ ہی کسی اور انسان کو ملتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کے مزے لوٹنا چاہتے ہیں تو رمضان المبارک کے روزے رکھیے، پھر اللہ تعالیٰ جتنا بھی آپ کو رزق عطا کریں گے اس میں برکت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے رزق میں برکت کی دعا کیجیے، کثرت کی نہیں۔ یہاں مثال لیجیے کتے اور بکریوں کی۔ برکت اور کثرت میں بہت فرق ہوتا ہے۔ برکت جو ہوتی ہے نا، وہ جس چیز میں ہوتی ہے وہ کم بھی ہو تو بہت زیادہ لگتی ہے، اور کثرت دیکھیے، کتیا جو ہے وہ درجنوں بچے پیدا کرتی ہے، لیکن جب آپ باہر نکلیں گے نا تو پھر بھی آپ کو اکا دکا ہی کتا نظر آئے گا۔ دوسری طرف آپ بکریوں کی مثال لے لیجئے۔
बकरी बच्चा तो एक ही जनती है, फिर भी हमें बकरियों के रेवड़ नज़र आते हैं। दर्जनों बकरियां हम जमा की हुई बकरियों में से ज़िबा करते हैं, खाते हैं, फिर भी बकरियों के रेवड़ ही मिलते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने इनमें बरकत रखी है। कुत्तों की मिसाल लीजिए, बेशक कुतिया जितने मर्जी बच्चे पैदा कर ले, कभी कुत्तों के रेवड़ नज़र आए हैं आपको? नहीं ना, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनमें बरकत नहीं रखी, उनमें कसरत रखी है। बस वो अल्लाह ताला से दुआ मांगिए कि अल्लाह ताला हमें रोज़े रखने की सादत नसीब करे, क्योंकि रोज़ों से ही अल्लाह ताला हमें बरकत वाला रिज़्क अता करेंगे। रातों को क़याम करिए, बरकत और रुकू और सुजूद से ही मिलती है, अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाने से ही मिलती है। और इस मुबारक माह में अल्लाह के आगे जो जितना रोलेगा, जो जितनी इबादत कर लेगा, अल्लाह ताला उसे उतना ही बरकत वाला और कसरत वाला रिज़्क अता करेंगे। दुआ मांगें कि अल्लाह ताला जितना भी रिज़्क अता करते हैं उसमें बरकत अता करें। कसरत एक अलग चीज़ है। कसरत जितनी भी दौलत जितनी मर्ज़ी कसीर हो, लेकिन उसमें सुकून नहीं होता। सुकून होता है तो बरकत वाले रिज़्क में होता है। अल्लाह ताला हमारी दौलत में भी बरकत अता करें, हमें सुकून अता करें, हमें दिल से अपने आगे झुकने की तौफीक अता करें। ये दुआ मांगा करें अल्लाह ताला से। एक दफ़ा एक अल्लाह वाले थे, तो बीमार पड़ गए। अल्लाह वाले जो होते हैं हम लोगों से बहुत आगे होते हैं। जो अल्लाह के खास वली होते हैं उनकी नज़रें, उनकी निगाहें बहुत आगे तक पहुंची होती हैं। आम इंसान है ना, हम अल्लाह ताला से हिसाब किताब में पड़ जाते हैं। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि एक अल्लाह वाले थे, हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। बीमारी थी, कोई दिल का मर्ज़ था, उन्हें काफ़ी मसला बना हुआ था, तो उन्हें हॉस्पिटल किसी वजह से कुछ दिन रुकना पड़ा। जब हॉस्पिटल के उन्हें छुट्टी मिलती है तो डॉक्टर साहब ने ना उन्हें एक पर्ची थमा दी जिस पे 5 लाख बिल था। 5 लाख का बिल देख के बाबा जी ज़ारो कतार रोना शुरू हो गए। डॉक्टर और अमला इकट्ठा हुआ। डॉक्टर साहिब बोले कि बाबा जी, अगर आप बिल पे नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, आप ना अदा करें, आप बिल कुछ कम कर देते हैं। लेकिन बाबा जी बोले, अल्लाह वाले बोले कि ये बिल, ये दुनियावी अमाल क्या चीज़ है। अल्लाह ताला, मैं 5 लाख क्या, अल्लाह ताला ने मुझे इतना रिज़्क़ कसीर अता किया है कि मैं 5 लाख नहीं 10 लाख भी अदा कर सकता हूँ। लेकिन रोना इधर इस बात का आया है कि 10 दिन का 5 लाख बिल बन गया, और उस मालिक का क्या जिसने हमें ज़िंदगी में इतने महंगे महंगे अज़ाता किए, हमें दिल दिया, गुर्दे दिए, आँखें दी, आँखें जो जिनकी बनाई से हम पूरी कायनात को रोशन हुआ देख सकते हैं। हम लोगों ने क्या किया, ये हाथ दिए, हमने तो ये सर भी सजदे में रख के उसको शुक्र ना अदा किया, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं शुक्र अदा करने वालों को ही और रिज़्क दिया जाता है। तुम मेरा शुक्र अदा करो, मैं तुम्हें और दूंगा। शुक्र करने से रिज़्क बढ़ जाता है। जो शख्स अल्लाह ताला का रमज़ानुल मुबारक में शुक्र अदा करे, अल्लाह ताला उससे भी बरकत वाला रिज़्क अदा करते हैं। अल्लाह का ने जितना भी दिया है, उसके दिए में से ही शुक्र अदा कर दिया करें, बजाय इसके कि बंदे के आगे रोना रोएं कि ये रमज़ानुल मुबारक आ गया, ईद आ गई, हमें ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, इतने पैसे नहीं आए कि कपड़े खरीद लें, ये कर लें, वो कर लें। जितना अल्लाह ताला ने दिया है दुआ करें और अल्लाह का शुक्र करें, और दुआ करें अल्लाह इसमें बरकत डाले, और इतना शुक्र करें, हर किसी को बोलें शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने हमें बहुत अता किया है। अल्लाह ताला ने, सबसे बड़ी बात यह है, अल्लाह ताला ने हमें इतना अता किया कि हम 3 वक्त खाना खा सकते हैं। पर ये चीज़ें इंसान की, अगर रिज़्क में कमी जो आ रही है ना, इन्हीं चीज़ों की वजह से आ रही है। जो रमज़ानुल मुबारक में सजदा शुक्र अदा ना करे, अल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता उसके रिज़्क को मिटा देते हैं, उसके रिज़्क को कम कर देते हैं। सजदा शुक्र अदा करें, सजदा रेस हों खुदा के आगे, और अल्लाह ताला ऐसा करते हैं, जो इंसान दुनिया के पीछे जितना भागता है ना, अल्लाह ताला उसे दुनिया के पीछे ही लगा देते हैं। उसका एक तो रिस्क, जितना उसकी किस्मत में लिखा है मिलना, तो उसे उतना ही है, जितना तकदीर में रब ताला ने लिख दिया है उतना उसे मिलता जाता है। लेकिन बदले में क्या होता है, उसे अल्लाह ताला तरह तरह की परेशानियों में मुब्तला करते हैं। ऐसा करते हैं, उससे सजदों की तौफीक छीन लेते हैं। सजदा ना करने की तौफीक, सजदा ना करने की जो
بات ہے نا توفیق چھین لینا کسی سے سجدہ کرنے کی، یہ بہت بڑی بات ہے۔ ہم تو کہتے ہیں نا فلاں نماز ہم سے چھوٹ گئی، وہ ہم سے چھوٹی نہیں۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا اگر ہم سے نماز چھوٹ جائے، اگر ہم کوئی نماز چھوڑ دیں تو اس کے پیچھے کیا وجہ ہوگی؟ تو اللہ کے ولی فرماتے ہیں سوچ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت منظور ہی نہیں کیا کہ یہ بندہ میرے آگے جھکے، یہ بندہ میرے سامنے آئے۔ یہاں سے مثال لے لیجئے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو توفیق دے تو انسان نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے آگے سجدے میں سر رکھ کے مانگیے، جھکیے خدا کے آگے، اپنے گناہوں کی معافی مانگیے۔ ایک سب سے بڑی بات، ایک سب سے بڑا گناہ جس سے رمضان المبارک میں کرنے سے رزق مٹتا ہے وہ یہ ہے کہ جو آج ہم کھلم کھلا کھا پی رہے ہیں۔ آج ہم یہ کہتے ہیں ہمیں فلاں بیماری ہے، ہم سے روزہ نہیں رکھا جاتا، فلاں بیماری ہے روزہ نہیں رکھا جاتا۔ میں کہتی ہوں اگر آپ بیڈ پہ بیمار پڑ جاتے ہیں، جب ڈاکٹر لکھ کے دیتے ہیں کہ اتنے گھنٹے اس مریض کو یہ چیز نہیں کھانے کے لیے دینی، اتنے گھنٹے یہ نہیں دینا، پانی نہیں پئیں گے، کھانے کے لیے نہیں دیں گے، تب ادھر ہم کیسے برداشت کرتے ہیں؟ آج ادھر روزے کی بھوک پیاس برداشت کرنا بہت مشکل لگ رہا ہے۔ لیکن پہلے ایسا ہوتا تھا کہ جو روزہ دار ہوتا تھا اس کے سامنے کھایا نہیں جاتا تھا، پیا نہیں تھا جاتا۔ آج نوجوان کھلم کھلا کھا پی رہے ہیں روزہ دار کے سامنے۔ اس سے کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ رزق میں کمی کرتے جاتے ہیں، رزق مٹاتے جاتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کے مہمان کا احترام نہ کرے، پھر اللہ تعالیٰ اس شخص کا بھی احترام نہیں کریں گے۔ روزہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہم پہ فرض کیا تو اس میں ہم لوگوں کی بھلائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوق پر اپنا احسان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بیوی دی، بچے دیے، مال دیا، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ہم سے کیا مانگا ہے؟ کیا ہم دیتے ہیں اس کے بدلے میں؟ اگر ہم سارا دن مزدوری کرتے ہیں کسی کی، پھر ہی اس کے بدلے مال دیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں کس بدلے میں مال دے رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ تو صرف اپنے کرم سے ہمیں نواز رہے ہیں۔ کیا وہ انسانوں سے چاہتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ کے انسان کوئی سارے حقوق ادا کر رہا ہے، حقوق اللہ ادا کر رہا ہے، نماز روزہ حج زکوٰۃ ہر کام وقت پہ کر رہا ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انسان کے رزق میں کمی کرے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ ایسا ہرگز نہیں چاہتے، بلکہ ہمارے اپنے ہی اعمال ہوتے ہیں جن کا ہمیں خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔